ویلکم بیک. جی خرم، آپ بتا رہے تھے کہ عوام کے لیے آپ نے کوئی آسانی کے لیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ چیلنج کیا ہے. یہ جو 5 انچ موٹی کتاب ہے یہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت کے غیر ترقیاتی اخراجات. ذرا یہ اٹھا کے دکھائیں. یہ میں اٹھا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ غیر ترقیاتی اخراجات جو ہیں حکومت کے وہ یہ ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر، یہ ایک والیوم ہے. اب آپ اس کا موازنہ کریں، جو ترقیاتی اخراجات کی کتاب ہے وہ اس سے آدھی بھی کم ہے. لیکن اگر جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی چادر میں رہے انسان، حکومت اس چادر میں بھی نہیں رہتی اور سال کے آخر میں یہ ایک اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے سپلیمنٹری گرانٹس کا ہر سال بجٹ میں. اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ حکومتیں، لیکن 10-15 سال سے تو ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. اگر حکومت واقعی ویل انٹینشنڈ ہو اور واقعی سیریس ہو فسکل ڈسپلن میں، پھر اس کتاب کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جو ان کی بجٹڈ ایکسپینڈیچر ہیں اس کے درمیان رہیں. لیکن صرف یہ کتاب جو آتی ہے یہ 173 ارب روپے کی کتاب ہے. یہ 173 بلین روپیز، کیری لوگر سے 1.5 گنا زیادہ کہ حکومت نے اپنے بجٹ سے زیادہ خرچ کیا اور اب ان کو آ کے دوبارہ آتھرائزیشن لینے کی ضرورت پڑ گئی قومی اسمبلی سے. تو یہ کتابیں لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ چیلنجز کیا ہیں. چیلنج ابھی تک ہسٹری یہ ہے زمین صاحب کہ جب بھی کٹ ہوا اس میں کٹ ہوتا ہے، یہ کٹ نہیں، نان ڈیولپمنٹ میں نہیں ہوتا. اب حکومت کا چیلنج ہے کہ یہ موٹی کتابیں جو ہیں ان کو کٹ کرنا. پوائنٹ ویل ٹیکن. شہاب الدین صاحب، ایک جو کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب مالی سال ختم ہوتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس پہ کٹ آیا ہے. جس طرح پی ایس ڈی پی جو کہتے تو یہ ہے کہ خرچ نہیں ہوتا، استعداد نہیں ہے خرچ کرنے کی، لیکن الٹیمیٹلی پتہ یہ لگتا ہے کہ اس میں 150-200 ارب روپے کی کٹ لگ گئی. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو آپ کی گورنمنٹ نے کچھ ریورس کرنے کا، کیونکہ آپ کا پورٹ فولیو بھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. جی بالکل صحیح ہے. پہلے تو میں اپنے کرم فرما نے جو یہ کتابیں دکھائیں اور یہ پہلے میں اس سے شروع کروں گا. دیکھیں یاد رکھیے ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں. اگر ہر حکومت پہ الزام ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے دائرے میں نہیں رہتی، بعین ہی اپوزیشن بھی اپنے دائرے میں نہیں رہتی. دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے. پہلی بات، اب میرے برخوردار ہیں، ان کے والد صاحب میرے کرم بھتیجے ہیں، ان کے والد صاحب میرے ساتھ اور بہت محبت کرتے تھے. اب انہوں نے یہ کتاب دکھائی، ٹھیک ہے جی. اگر یہ برا نہ محسوس کریں تو میں عرض کروں کہ ان کی خیر مسلم لیگ بھی تو حکومت میں رہی ہے. بالکل. اچھا، مجھے یاد ہے یہ جو کتاب موٹی کتاب ہے یہ اس کا ہجوم بھی اتنا ہوتا تھا. ٹھیک. پہلی بات یہ جو انہوں نے کتاب دکھائی ڈیولپمنٹ کی، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں فائنانس منسٹر ہوں، نسبتاً اس سے کچھ کم ہوتی تھی. اچھا، دوسری بات میں عرض کروں کہ زندگی میں پاکستان کی تاریخ میں کم از کم میری دانش میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ، اب کہنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارے تعلقات اتنے آپس میں اچھے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے پہ ہم تنقید نہیں کیا کرتے. نوجوان ہیں، چلیے انہوں نے تنقید شروع کر دی. جی میں نہیں کرنا چاہتا تھا. میں یہ عرض کر دوں کہ پہلی مرتبہ اگر کوئی نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے تو ان کے دور میں ہوئی. یاد رکھیں میں اس وقت اپوزیشن میں ممبر تھا، ایم این اے. یہ تو وہ سال نہیں ہے جس سال انہوں نے نیوکلیئر نہیں اس سے پہلے تو نیوکلیئر انہوں نے کیا ہے 98 میں، نہیں اس سے پہلے کی بات ہے. اور وہ تو صحیح کیا نا نیوکلیئر کے لیے. اسی سال کچھ نہیں اس سے نہیں، یہ میں کر رہا ہوں، یہ میرے خیال میں 92 ہے یا 93 ایسی. اچھا خیر، بہرحال میں تنقید کسی پہ نہیں کرنے آیا، میں وضاحت کر. بالکل جی. میں ایک خاص ماحول کی پیداوار ہوں اور میں تنقید نہیں کرنے آیا. میرے کرم فرما نے اگر تنقید کر لی تو ان کا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ ہے، جیسے میں نے بآواز بلند کہا کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں یہ نہیں آئیں گے اس سال، بار بار میں کہہ رہا ہوں. اور کفایت شاری جسے آسٹیرٹی کہتے ہیں، واضح طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. یہ جو ہوتا ہے، دیکھیے میں عرض کرتا ہوں ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا، میں وزیر خزانہ رہا ہوں، یہ آسان بات نہیں ہوتی. اس کو آہستہ کرتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کی خوراک ہے
2 روٹی ہیں, اسے یکدم 1 روٹی کریں گے تو وہ پریشان ہوگا, اس کو 1.5 روٹی کریں گے, پھر 1 روٹی پہ لے آئیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. اور جب آپ اضافہ کرتے ہیں, میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا یا منسٹری کا اس کے فنڈز میں اضافہ کرتے ہیں تو یکمشت وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس کی عادت نہیں اور اسے اس کا تجربہ نہیں اس رقم کا کہ استعمال کا. نہیں شاہد الدین صاحب, اگر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے کسی ڈیولپمنٹ پرپز کے لیے تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. میں کسی منسٹری کا کہہ رہا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک آدمی ہے, اس کی تنخواہ ہے 100 روپیہ, اگر اس کو ڈبل کریں یکدم تو وہ خوشی ہوگا. خوش ہونے کی علیحدہ بات ہے. مطلب آپ مہنگائی کے دور میں میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے آپ. میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہوگا, خوش ہوگا. میں گورنمنٹ کے سرکاری محکمہ جات کی بات کر رہا ہوں. اس میں ان کو اس خاص محکمے کو تجربہ نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے, سو دے ٹرائی, دا ٹینڈنسی از ٹو بلو اپ دا فنڈس. یہ تو سب چیزیں میں سمجھتا ہوں اضافہ بھی منسٹری کے اخراجات میں آہستہ سے کرنا چاہیے اور کمی بھی آہستہ سے کرنا. خرم صاحب, پی ایم ایل این کی حکومت ہے پنجاب میں, اور اس دفعہ جو ان کا اوور ڈرافٹ آ رہا ہے وہ تو تقریباً 16 ارب روپے, اور تو وہاں پہ کیا مسائل دیکھتے ہیں؟ کیوں وہاں پہ آسٹیرٹی نہیں ہے, کیا وجہ ہے, اوور ڈرافٹ کیوں آ رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیے اوور ڈرافٹ اس لیے آیا ہے کہ وہاں اب آپ جو سبسڈی ہے آٹے کی, پہلے 2 روپے کی روٹی کے پروگرام میں, اور جو رمضان میں 550 روپے کا جو تھیلا تھا جو 200 روپے میں دیا گیا, اب یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, یہ ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہم نے جو بجٹ ہے اس کا فوکس رکھا ہوا ہے عوام کو میکسیمم سہولیات پہنچانے میں, جس کی وجہ سے اوور ڈرافٹ آ رہے ہیں. کیونکہ وہاں بھی مجھے اس اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس طرح کٹ نہیں کر پائے جس طرح کرنا چاہیے تھا, لیکن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا فوکس یہ روٹی اور آٹا دینے میں ہے. بہت بڑا ایکسپینڈیچر اگر آپ چیک کریں گے تو ہسپتالوں میں مفت دوائیاں دینے میں, مفت ٹیسٹنگ کرنے میں, مفت پروسیجرز پرووائڈ کرنے میں, ڈائلسس اور دوسرے پروسیجرز میں, اس میں بہت پیسہ خرچ ہوا. ہسپتالوں کے اپ گریڈ میں بہت پیسہ خرچ کیا گیا. تو بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے کہ صحت کی سہولیات, یہ جو آٹے کا میں نے ذکر کیا, مینلی ان 2 ہیڈز میں جو ہے وہ, جس کی وجہ سے جو ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اوور ڈرافٹ آیا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, دیکھیں معاملہ یہ بھی ہے کہ ان کتابوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, کیا ملک حالت جنگ میں نہیں ہے؟ اور پوری دنیا میں جب کنٹریز آر ان اسٹیٹ آف وار کیبنٹ بنائی جاتی ہے اور چھوٹی بنائی جاتی ہے, 90 وزیروں کی فوج نہیں بنائی جاتی. اس میں بارہا جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں انہوں نے نئی ڈپارٹمنٹس کریٹ کر دی ہیں. مثلا کوئی بھی ایگزامپل ہے, ریلیجس اینڈ حج افیئرز ہے, حج علیحدہ ہو گیا, زکات نشر علیحدہ ہو گیا جو پہلے ایک جگہ میں تھا. پوسٹ آفس تھا جو کمیونیکیشن انڈر تھا وہ علیحدہ کر دیا ہے. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی ان سے پہلے کی گورنمنٹ تھی انہوں نے علیحدہ کر دیا تھا. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ, ملٹیپل ڈپارٹمنٹس جو ہیں جن میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ چیزوں کو سپلٹ کر دیا گیا. اب میں پھر کہوں گا اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتے آسٹیرٹی میں, قومی کفایت شعاری میں, تو یہ تمام جو ایکسٹرا ڈویژنز اور ڈپارٹمنٹس بن گئے فیڈرل گورنمنٹ کے, ان کو یہ دوبارہ کنسولیڈیٹ کرتے. اس پہ ہم بات جاری رکھتے ہیں, ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین اسٹے ود اس.